الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم. اما بعد، قابل احترام فرزندان پیر و مرشد حضرت سید اسحاق صفدر اسحاقی صاحب قبلہ، حضرت میاں سید نور محمد صاحب، عزیزم تاج محمد، بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اہل بھروچ کے لیے پروردگار عالم نے ان دو صالح نوجوانوں کو آپ کی خدمت کا موقع عنایت کیا، اور جیسا کہ ابھی اس بات کا علم ہوا کہ اس ماہ محرم میں مسلسل آپ حضرات کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے اہل بیت اطہار اور شہادت امام حسین کے موضوع پر مسلسل آپ سے خطاب کر رہے ہیں. پروردگار عالم ان کے علم میں زیادتی فرمائے، ان کی خدمات کو خلاق کائنات قبول فرمائے. جس آیت مبارکہ کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جس میں تمام امت محمدیہ سے رب العالمین خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے: قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں حق دعوت تبلیغ کے عوض کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، الا یہ کہ اہل بیت اطہار سے امت محمدیہ عقیدت و محبت کے ساتھ زندگی گزارے. یقیناً یہ بہت ہی وسیع عنوانات ہیں. ایک عنوان یہ ہے کہ عظمت اہل بیت، تو دوسرا عنوان ہے شہادت امام حسین. اس مختصر سے وقت میں دونوں موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ مکمل گفتگو کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس بات کو کبھی غور کرے ہیں یا نہ کرے ہیں تو اب ضرور غور کریں کہ امام حسین کے موقع پر، زمانے حسین کے موقع پر کبار اصحاب رسول بھی موجود ہیں، صالحین اور اتقیاء بھی موجود ہیں. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ امام حسین نے
میدان کربلا میں نہ صرف اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنے ساتھ 72 سروں کا نذرانہ بارگاہ اہدیت میں پیش کیا۔ آخر اس کی وجہ کیوں پیش آئی؟ مسلمان اپنی جگہ موجود ہیں۔ آج جس نظریے کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ نظریہ ہمارا کتنا نقصان دہ ہے اور ہمیں کس قدر گمراہ کر رہا ہے۔ عام ذہنوں میں یہ بات باور کروائی جاتی ہے کہ سب مسلمان ہیں، سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یقیناً اس بات سے انکار نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے سب کا قرآن ایک ہے، یقیناً اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے سب کی نماز برابر ہے، یقیناً سب کی نماز برابر ہے۔ آپ اس زمانے میں بھی دیکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم سے زیادہ اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والے تھے، ہم سے زیادہ دین کی پیروی کرنے والے تھے، سب کچھ تو موجود تھا۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ امام حسین کو میدان کربلا میں آنا پڑا؟ امام حسین کی شہادت ایک اہم پیغام دے رہی ہے کہ بظاہر اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، لیکن یاد رکھیں ایمان قلبی کا تعلق قرآن پڑھنے سے، کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں، بلکہ در حقیقت ایمان کی روح ہے کہ بندہ خالصتاً اللہ کا ہو جائے۔ اسلام کو آپ سمجھے، حسین کے نظریے سے سمجھیے۔ ہمارا نظریہ بہت کمزور نظریہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں تو مسلمان ہو گئے، لیکن حسین کی نظر میں صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا، ورنہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ میدان کربلا میں یزید کے لشکر میں بھی اذان کہی جا رہی تھی، حسین کے خیموں میں بھی اذان کہی جا رہی تھی، یزید کے لشکر میں بھی قرآن خوانی ہو رہی تھی، اور حسین کے خیموں میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ سب کچھ تو بظاہر برابر ہو رہا تھا۔ پھر فرق کیا تھا؟ کیوں حسین اٹھے؟ اور حسین کا یہ نعرہ تھا، حسین کا نعرہ یہ نہیں تھا کہ یزید کو تخت سے بے دخل کر دے، حسین کا یہ نعرہ نہیں تھا کہ میں حکومت حاصل کر لوں، بلکہ حسین کا نعرہ یہ تھا کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچا لوں۔ تو گویا اس وقت بھی دین خطرے میں تھا، اور آج اس دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ دین بہت زیادہ مضبوط ہے، اسی لیے ہم اپنے ایمان کا قرابہ کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں امام حسین سے اگر حقیقت میں ہمیں محبت ہے تو اس محبت کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حسین کے اس اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں جس اسلام کو حسین نے میدان کربلا میں بچایا تھا، ورنہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ اور یاد رکھیں خاتمہ اگر ہمارا ایمان پر نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میدان کربلا میں ہم ہزارہا مرتبہ یہ بات سنتے آئے ہیں کہ یزید کا لشکر جرار ہے، تعداد میں یزید کی فوج بہت زیادہ ہے، حسین اقلیت میں ہے، حسین کی جماعت کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ کو میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے،
سارا قرآن آپ کو بتائے گا کہ جب بھی روئے زمین پر حق و باطل کا مقابلہ ہوا تو اہل حق اقلیت میں رہے ہیں، تعداد میں کم رہے ہیں، چاہے وہ طالوت و جالوت کا معرکہ ہو یا بدر کا مقام ہو یا پھر میدان کربلا ہو۔ اگر آج ہم مہدوی تعداد میں کم ہیں تو یہ ہماری کمی، ہماری اقلیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان سچا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہم بہت سکڑے ہوئے ہیں، ہماری کوئی بڑی آبادی نہیں ہے، تو خدا کی قسم یہی آپ کی اقلیت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صاحبان ایمان ہیں۔ حق کبھی بھی اکثریت نے قبول نہیں کیا ہے، اور حسین نے میدان کربلا میں اس بات کو ثابت کر دیا اور بتایا کہ مد مقابل اگر لشکر جرار بھی آ جائے لیکن تم اپنے ایمان پر قائم رہنا، تم اپنے ایمان سے کبھی بھی ہاتھ نہیں دھونا، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی کامیاب ہو جائے تو بہت کچھ ہے، دولت روپیہ پیسہ کما لیں ہم تو یقیناً کامیاب ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کامیابی اگر اس زندگی میں چاہتے ہیں تو خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ کسی سے متاثر ہونا یہ ہماری علامت نہیں ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ زندگی گزاریے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام برحق ہیں، ورنہ اگر ایمان کمزور ہو جائے گا تو بہت دور نکل جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کیا۔ محبت اہل بیت سے ہونی چاہیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، آخر ان سے محبت کریں تو کیا فائدہ؟ تو قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اور صحابہ نے عملی طور پر یہ نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کس قدر وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ صحابہ کس قدر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی، سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا، امام حسن و حسین تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ حضرت امام محمد باقر جو امام حسین کے پوترے ہیں، وہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ واحد روایت ہے جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع کے لیے تمام عالم اسلام میں بسنے والے ہر مکتب فکر کے مسلمان اس روایت کو سب سے زیادہ صحیح اور قوی مانتے ہیں۔ تقریباً 11 یا 13 بڑے صفحات پر مشتمل یہ روایت ہے جو امام محمد باقر صحابی رسول سے روایت کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسا ادا کیا، حج کے ایام آپ نے کیسے گزارے۔ ایک طویل حدیث ہے، امام بخاری، امام مسلم، صحاح ستہ کے تمام محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا، لیکن دیکھیں اس روایت کی ابتدا میں ایک اہم بات ہے۔ جب حضرت امام محمد باقر اس صحابی رسول کے پاس پہنچتے ہیں، ضعیفی کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں۔ امام محمد باقر ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے دریافت کیا جاتا ہے کہ کون ہیں؟
تو امام محمد باقر اپنا تعارف کرواتے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اندر آئیں۔ آنے کی وجہ دریافت کی جاتی ہے کہ باقر کیسے آنا ہوا، تو حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ حضور رسالت مآب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں کے حالات و واقعات آپ مجھے بیان کریں تاکہ میں اسے قلم بند کر لوں۔ وہ صحابی رسول بڑی مسرت کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ میاں یہ تو میرے مقدر ہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ تشریف رکھیں، میں تفصیل کے ساتھ وہ سارے حالات و واقعات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نابینا ہے، نابینا یعنی آپ دیکھنے سے قاصر ہو گئے ہیں، آپ کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ امام محمد باقر کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ قریب میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد وہ تھوڑا سا امام محمد باقر کے قریب جاتے ہیں۔ امام محمد باقر اس طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اور قریب آتے ہیں۔ قریب آنے کے بعد ایک حرکت کرتے ہیں، وہ اچانک صحابی رسول اپنا ہاتھ اٹھا کر حضرت امام محمد باقر کے کرتے کے بٹن چاک کرتے ہیں، یعنی یوں آپ کے ہاتھ سے ان کے سینے کے بٹن چاک کرتے ہیں اور ان کا اپنا ہاتھ امام محمد باقر کے سینے پر پھرانے لگتے ہیں۔ امام محمد باقر چونک جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ عمل، یہ حرکت، یہ صحابی رسول اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ امام محمد باقر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دریافت کرتے ہیں، حضور خیریت، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ سے روایت لینے آیا تھا، اور آپ یہ کیا حرکت اور کیا عمل کر رہے ہیں کہ میرے اس پیرہن کے آپ بٹن چاک کر رہے ہیں اور میرے سینے پر ہاتھ پھرا رہے ہیں، آخر چاہتے کیا ہیں؟ قربان جائیں اس صحابی رسول پر، انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ باقر کیا بتاؤ، بڑی مدتوں کے بعد رسول کے گھر سے کوئی جوان میرے گھر آیا ہے، میں تیرے سینے پر اپنا ہاتھ لگا کر خوشبو رسول حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ محبت ہونی چاہیے۔ صحابی رسول کو امام محمد باقر سے اس قدر محبت تھی، چونکہ وہ محمد الرسول اللہ کی خدمت میں رہتے ہوئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے اسرار رموز سے واقف تھے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرما، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو آج یقیناً ہم نے بہت زیادہ پامال کر دیا ہے، ہمیں امام حسین کی شہادت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔